اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علیہ وسلم وذہب حزن قلبی فی الدنیا والآخرہ۔ میرے دوستو، آج اگر سوال کیا جائے کیا آپ کے اخلاق اچھے ہیں، تو تمام لوگ، ہر لوگ کہے گا ہاں ہمارے اخلاق اچھے ہیں۔ لیکن آج ہم اپنے خامی، اپنی برائی کو نہیں دیکھتے، تو آج ہمیں اور آپ کو پتہ کرنا ہے کیا ہمارے اخلاق جو ہے وہ اچھے ہیں یا نہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم دین اور اللہ کی ولی گزرے ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ اچھے اخلاق کی 10 نشانی ہے، اچھے اخلاق کی 10 نشانی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا نشانی یہ ہے، اچھے اخلاق والوں کا ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے کیا یہ چیز ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ جھگڑا کم کرے گا، وہ جھگڑالو نہیں ہوگا۔ اگر ان سے کوئی جھگڑا بھی کرے گا تو یہ جھگڑا کرنے کو تیار نہیں ہوگا، بلکہ پیار و محبت سے بات کو ختم کر دے گا۔ تو پہلا نشانی، وہ جھگڑالو نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی جھگڑا کر رہا ہو، اگر یہ اچھے اخلاق والے وہاں پہنچ جائے تو دونوں کے درمیان وہ بات چیت کر کے دونوں کو گلے میں لگا دیتے ہیں، دونوں کے جھگڑا کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اچھے اخلاق والوں کی نشانی ہے۔ لیکن اگر آج ہم دیکھیں، ہم اپنے معاشرے پر غور کریں، اگر کوئی دو شخص لڑ رہا ہو، جھگڑا کر رہا ہو، تو آدمی سوچتا ہے کہ اور یہ جھگڑا کرے، تو یہ اچھے اخلاق کی نشانی نہیں ہے۔ اور دوسرا نمبر جو ہے اچھے اخلاق کی نشانی کا، وہ انصاف کرے گا، وہ ہر معاملے میں انصاف سے کام لے گا۔ اس لیے جو انصاف کا ساتھ دیتا ہے، انصاف کرتا ہے، ان کا اخلاق اچھا ہے۔ اور تیسرے نمبر کا جو ہے، اچھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اچھے اخلاق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے انسانوں کو پیدا کیا، ان میں سب سے زیادہ اچھا اور اعلیٰ اخلاق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ ایک یہودی اور ایک منافق، میں آپ کو نبی کے زمانے کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک یہودی اور ایک منافق میں کسی معاملے پہ جھگڑا ہو گیا، تو منافق نے کہا یہودی سے کہ چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہم اپنا فیصلہ کراتے ہیں۔ تو منافق نے سوچا کیونکہ میں تو زبان سے مسلمان ہوں، نبی ہمارے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ نبی سے نا انصافی کا امید رکھنا یہ بے ایمانی کی علامت ہے۔ ہمارے نبی انصاف کرنے والے تھے۔ جب یہودی اور منافق نبی کے خدمت میں پہنچے تو دونوں کا بات سننے کے بعد ہمارے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، کہ یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، غلطی اس کی ہے اور تم حق پر ہو۔ تو میرے محترم، جو انصاف کا ساتھ دیتا ہے ان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور میرے محترم، تیسرے نمبر کا ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں۔ وہ لوگوں کی غلطیوں کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ہاں، جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی غلطیوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اپنی غلطی کو دیکھتا ہے۔ ہاں، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کرتا ہے، دوسروں کی غلطی کو نہیں پکڑتا، نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور جو اپنا نہیں دیکھے اور دوسروں کی غلطی کو پکڑتا پھرے تو یہ اچھے اخلاق کی نشانی نہیں ہے۔ اچھے اخلاق والے ایسے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی غلطی کی طرف نہیں دیکھتا۔ اور 5ویں نمبر، وہ معذرت کے طالب ہوتے ہیں۔ جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ معذرت کے طالب ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا میں ابھی آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں، لیکن کسی وجہ سے وہ 5 منٹ لیٹ آیا، ٹرافک میں پھنس گیا ہوگا، یا جو ہے گاڑی سے پیٹرول لینے لگ گیا ہوگا، کسی وجہ سے رک گیا، 5 منٹ لیٹ ہو گیا۔ جن کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں تو معذرت کے طالب ہوتے ہیں۔ بولے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، 5 منٹ ہم لیٹ کر گئے، اس لیے ہم معافی چاہتے ہیں۔
تو جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. کیا ہم اور آپ یہ کام کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو غور کرنے کا مقام ہے، غور کرنا چاہیے. اور چھٹے نمبر پہ جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، وہ لوگوں کے تکلیف کو برداشت کرتے ہیں. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اچھے اخلاق تھے. میرے نبی نے فرمایا کہ جتنا ہمیں ستایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا ہمیں تکلیف پہنچائی اتنا کسی کو نہیں پہنچایا گیا ہے. ہاں، تکلیفوں کو برداشت کرنا یہ اچھے اخلاق والوں کی نشانی ہے. اور 7ویں نمبر کا وہ ہمیشہ اپنی ہی کمیاں دیکھے گا. 7ویں نمبر جو نشانی ہے اچھے اخلاق والوں کا، وہ ہمیشہ اپنی کمیاں دیکھے گا، دوسروں کے اوپر دھیان نہیں دے گا. اگر وہ دوسروں میں کوئی عیب دیکھے گا تو وہ اپنے میں ٹٹولے گا، اپنے میں کھوجے گا کیا چیز میرے اندر کمی ہے. وہ دوسروں کی کمیاں پہ دھیان نہیں دیتے بلکہ اپنے کمیاں پر دھیان دیتے ہیں، میرے اندر کیا کمی ہے. اور جو ایسا کرتا ہے وہ اچھے اخلاق والے ہیں. اور 8ویں نمبر کا جو ہے وہ دوسروں کو نظر انداز کرتے ہیں اور ہر موقع پر اپنے ہی عیب پر نظر رکھتے ہیں، اپنے عیب کو تلاش کرتے ہیں. 8ویں نمبر کا وہ دوسروں کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنے عیبوں کو تلاش کر کے اس کو ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں. ہاں، وہ دوسروں کو نہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا کر رہا تھا، کہاں گیا تھا، یہ سب چیز جو بد اخلاق والے لوگ کرتے ہیں. اچھے اخلاق والے کا کام نہیں ہے. ہاں، دوسرا کیا کر رہا ہے نظر انداز کر دیا، جاؤ ان کا معاملہ ہے وہ سمجھے. ہاں، اور اگر کسی کے اندر کچھ عیب بھی ہے تو اچھے اخلاق والے کیا کرتے ہیں، ان سے تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، پیار و محبت سے بتاتے ہیں. ہاں، وہ جھگڑا نہیں کرتے ہیں، مان لیا تو ٹھیک ہے، اور نہ وہ چیز اپنے اندر تلاش کرتے ہیں کہیں یہ عیب ہمارے اندر تو نہیں ہے. یہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے جو دوسروں کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنے عیوب کو تلاش کرتے ہیں. اچھا، 90 نمبر کا اچھے اخلاق کی کیا نشانی ہے؟ وہ ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں. ہاں، ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ مسکرا کر ملاقات کرتے ہیں اور اچھے انداز میں پیش آتے ہیں. وہ جو ہے چہرے پر غصہ سے نہیں بلکہ مسکرا کر چھوٹوں کا ادب کرتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں. ہاں، اچھے اخلاق والے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کسی کو نہیں ڈانٹا، کسی کو تھپڑ نہیں مارا، اور جو اگر بات کرتے، سامنے والے جب بات کرنے کے لیے آتے اور سلام دعا کے بعد، تو سامنے والے کو یہ محسوس ہوتا کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت ہم ہی سے کرتے ہیں. یہ اخلاق تھے ہمارے نبی کے. اس لیے کیا ہے، جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ چھوٹے پر شفقت اور بڑوں کا ادب کرتے ہیں اور سب کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. اور 10ویں نمبر کا ہے ہر ایک سے نرمی سے بات کرتے ہیں، ہر ایک سے نرمی سے بات کرتے ہیں. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے. ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے ہمارے نبی آرام فرما رہے تھے اور ایک دشمن آ گیا اور میرے نبی کا تلوار لے کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتاؤ کہ تمہیں کون بچائے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ بچائے گا. اور یہ الفاظ سننا تھا، اللہ کا نام سننا تک اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور ان کے ہاتھ سے تلوار گر گیا. ہمارے نبی تلوار کو اٹھائے اور ان سے کہا اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا آپ کے علاوہ کون بچانے والا ہے؟ ذرا غور کریے کہ وہ قتل کی نیت سے آنا، ان کے اوپر قتل واجب ہو چکا تھا، لیکن میرے نبی نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں تمہیں معاف کر دیا. کتنا اعلیٰ اخلاق تھے ہمارے نبی کے.
اچھا، ایک مرتبہ جنگ حنین کے وقت مسلمان پیچھے کی طرف ہٹنے لگے تو ہمارے نبی کے پیر پر ایک صحابی کا پیر پڑ گیا۔ میرے نبی کے ہاتھ میں چھڑی تھے، اس نے اس صحابی کو مارا کہ تم نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو صحابی لوہا کا زرہ پہنا ہوا تھا، لوہا کا جیکٹ پہنا ہوا تھا، اس پہ چھڑی کیا اثر کرتا۔ اب وہ صحابی سن لیا، بھاگا۔ اب پوری رات اسی سوچ میں، پریشانی میں بیٹھا ہوا ہے، اب کیا ہوگا، اب میرے خلاف کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اتریں گے اور جو ہے صبح ہم کو سزا ہوگی۔ اسی پریشانی میں وہ پوری رات گزر۔ صبح کے فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کون ہے رات میں جن کی پیر جو ہے ہمارے پیر پر پڑ گیا تھا؟ وہ صحابی کہنے لگے، جو میں سوچ رہا تھا وہی ہوا۔ ہمارے نبی ان کے پاس، صحابی جو ہے میرے نبی کے پاس گئے، کہا میرے دوست، جنگ کے دوران میرے ہاتھ کا چھڑی تمہیں لگ گیا تھا، میں معافی چاہتا ہوں، اور یہ 60 اونٹنی ہم تمہیں تحفہ میں دیتا ہوں، ہدیہ کرتا ہوں۔ میرے محترم، میرے نبی کا اخلاق، ایک یتیم بچہ تھا مکے کے اندر، ایک یتیم بچہ مکے کے اندر تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرمائے۔ مکہ کے اندر ایک یتیم بچہ تھا، اس کے ماں کے بدن کا کپڑا پھٹ چکا تھا، تو وہ بچہ جو ہے اپنے چچا کے پاس گیا اور کہا چچا ہمیں جو ہے کپڑا دے دیجئے۔ تو چچا نہیں دیا، وہ واپس گھر کو آ گئے، اور پھر وہاں سے لوگ، اس کو کسی آدمی نے کہا کہ تم چلے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ تمہیں ضرور کپڑا عطا کر دیں گے۔ وہ بچہ میرے نبی کے پاس جاتے، ہمارے نبی حرم میں بیٹھے ہوئے چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ وہ بچہ گیا، جانے کے ساتھ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہلے ہی بات کر لیتے ہیں، ہم جو ہے آپ کے دین کو قبول نہیں کریں گے۔ ہمارے نبی مسکرائے اور ان کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا اور کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول، ہم چچا کے پاس گئے چادر لینے، لیکن چچا نے نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان کو دیا، کہا یہ چادر تم لے جاؤ اپنے گھر۔ جب وہ بچہ چادر لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچے تو ماں پوچھتی ہے اس سے، بیٹا کیا تو نے اس کے دین کو قبول کر لیا؟ کہا نہیں، میں نے قبول نہیں کیا ہے۔ تو ان کی ماں آگے سے کہنے لگی، نہیں بیٹا، تمہیں ان کا دین قبول کر لینا چاہیے۔ جو چچا تمہیں چادر نہیں دیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چادر دیا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے۔ سچ میں اگر یتیموں کی داد رسی اور بیواؤں کی غمخواری ہمارے نبی نہ فرماتے تو آج ان کا دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔